السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى السلام عليك يا نور الهدى مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ویورز، الحمدللہ رب العالمین، پھر ایک مرتبہ پروگرام باتیں میرے حضور کے لیے حاضر خدمت ہے۔ براہ راست پروگرام ہے، لائیو ٹیلی کاسٹ ہے۔ الحمدللہ کئی دنوں سے کنٹینیو یہ پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، جس میں ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باتیں سماعت کرتے ہیں۔ کئی باتیں الحمدللہ عز و جل اس پروگرام کے ذریعے آپ کو سیکھنے کو ملی ہوگی۔ جی ہاں، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچوں پر شفقت کا انداز کیا تھا، خود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بچپن کے واقعات، جوانی کے واقعات، خادموں کے ساتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوا کرتا تھا، پھر تبرکات کی برکتیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ با ادب یعنی ادب والا انداز اپنانے کی کتنی فضیلتیں ہیں۔ یہ سب چیزیں الحمدللہ عز و جل آپ نے ناظرین اکرام سماعت کی۔ آج بھی انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ بہت اہم ترین ٹاپک ہے۔ جی ہاں، اول تاخیر اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آج کا ٹاپک ہے سچے عاشق رسول کی پہچان۔ جی ہاں، سچے عاشق رسول کی پہچان کیا ہے؟ انشاءاللہ الکریم جیسے جیسے آپ پروگرام دیکھتے جائیں گے، اللہ کریم نے چاہا تو بہت کچھ اس کے متعلق سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت شامل پروگرام کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے، یعنی پیارا پیارا ارشاد ہے، خوشبو والا ارشاد ہے، کہ جس نے مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ، درود پاک پڑھنے کی بڑی پیاری فضیلت ناظرین اکرام آپ نے سماعت کی۔ ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے، آج 11ویں شب، اور انشاءاللہ الکریم کل 12ویں شب جو ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب رات ہے، لہٰذا ضرور اس مبارک رات میں بھی اور عام دنوں میں بھی زیادہ سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھتے رہیے۔ دنیا میں بھی اس کی برکتیں ملے گی، اور قبر و آخرت میں بھی اس کے فوائد انشاءاللہ الکریم حاصل ہوں گے۔ عقیدت و محبت کے ساتھ ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، اور آج کا انشاءاللہ الکریم ٹاپک ہوگا ہمارا سچے عاشق رسول کی پہچان۔ جی ہاں، سچے عاشق رسول کی پہچان کیا ہے؟ انشاءاللہ تعالی اس کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا، کیونکہ یاد رکھیے دعوت تو بہت لوگ کرتے ہیں کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ تو انشاءاللہ اس کے متعلق قرآن کیا کہہ رہا ہے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے متعلق اللہ پاک کا فرمان کیا ہے، احادیث مبارکہ عشق رسول کے متعلق ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا عشق رسول کا انداز کیا ہوتا تھا، اور کچھ علامات عشق رسول۔ جی ہاں، یعنی ایک عاشق رسول کے اندر کیا علامات پائی جانی چاہیے، تاکہ پتہ چلے کہ میں بھی
سچا عاشق رسول ہوں یا صرف دعویٰ کر رہا ہوں؟ انشاءاللہ ایسی بہت سی باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ سماعت کریں گے، تو اسٹارٹ ٹو اینڈ، اول تا آخر اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ، جی ہاں، اللہ پاک کو راضی کرنے، ثواب کمانے، علم سیکھنے کی نیت سے پروگرام میں شریک رہیے، انشاءاللہ بہت کچھ معلومات حاصل ہوگی۔ آئیے پروگرام میں نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی۔ کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، کیوں بارہویں پہ ہے سبھی کو پیار آ گیا، آیا اسی دن احمد مختار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، گھر آمنہ کے سید ابرار آ گیا، خوشیاں مناؤ غم زد و غم خار آ گیا، یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا، یا خدا کرم تیرا مومنوں پہ یہ ہوا، بخشوانے کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ، بخشوانے کو خطا آ گئے ہیں مصطفیٰ، عاصیوں سنو رحمت خدا، عاصیوں سنو رحمت خدا، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریا، نور سے سجا عرش کبریا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، گھر محلے سج گئے سبز جھنڈے لگ گئے، گھر محلے سج گئے سبز جھنڈے لگ گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے، دل خوشی سے جھوم اٹھے چہرے سب چمک گئے، جشن کا سما ہر طرف بنا، جشن کا سما ہر طرف بنا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، بن کے رحمت خدا آ گئے ہیں مصطفیٰ، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، ان کے صدقے دور ہوگی خلق سے ہر ایک بلا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، رحمتوں کی اب چھا گئی گھٹا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا، آ گئے نبی آخری نبی، آ گئے نبی آخری نبی، یا رسول اللہ
یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ و مجتبیٰ میرے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ و مجتبیٰ احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں احمد و محمد و پیشوائے کل جہاں شافی خطا قاسم عطا شافی خطا قاسم عطا آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ جب حضور نے قدم اس جہان میں رکھا جب حضور نے قدم اس جہان میں رکھا ساری ظلمتیں چھٹی نور نور ہو گیا ساری ظلمتیں چھٹی نور نور ہو گیا ساری ظلمتیں چھٹی نور نور ہو گیا آپ کا کرم سب پہ ہو گیا آپ کا کرم سب پہ ہو گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی مدحت رسول ہی زندگی کا مدعا مدحت رسول ہی زندگی کا مدعا آپ ہی کی ذات پر فانی کا ہے آسرا آپ ہی کی ذات پر فانی کا ہے آسرا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا اس کے لب پہ ہو بس یہی صدا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا بارہویں کا نور دل پہ چھا گیا آ گئے نبی آخری نبی نور سے سجا عرش کبریا نور سے سجا عرش کبریا آ گئے نبی آخری نبی آ گئے نبی آخری نبی سبحان اللہ بارک اللہ آ گئے نبی آخری نبی الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی، بڑا ہی پیارا ٹاپک آج کا، جی ہاں، سچے عاشق کے رسول کی پہچان۔ ہم سب کو یہ پہچان اپنے اندر تلاش کرنی ہے، اگر موجود ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے کہ رب کریم بس مجھے بھی اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشقوں میں مرتے دم تک شامل رکھ۔ اور اگر یہ علامتیں ہمارے اندر نہیں ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ اگر کھوکھلا ہے، تو پھر اپنے دعوے کو مضبوط کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو علامات عشق رسول اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ناظرین اکرام، صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ظاہری زندگی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بنفس نفیس، یعنی بالکل براہ راست پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے شرف ملاقات کیا، ایمان لائے، یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت قریب سے دیکھا۔ ان کے عشق رسول کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ ہمیں ان کے واقعات پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی
کہ محبت رسول ہی ایمان کی بنیاد ہے۔ جی ہاں، اور اس بات کو اللہ پاک قرآن پاک میں 10ویں پارے میں سورۃ التوبہ آیت نمبر 24 میں اس طرح بیان فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان: تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہو تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ ناظرین اکرام، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کتنی پیاری بات لکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا یہ مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت یہ ایمان کی دلیل ہے۔ محترم ناظرین، پتہ یہ چلا کہ صحابہ کی زندگیاں جو تھی وہ عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق تھی۔ اللہ پاک نے جو قرآن میں فرمایا، صحابہ اکرام علیہم الرضوان گویا ان کی زندگیاں ان آیتوں کی عملی تفسیر ہوتی تھی۔ جی ہاں، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ ہمارا ایمان بھی اس وقت کامل ہوتا ہے کہ جب ہم سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیزوں اور قرابت داروں سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز جانے۔ جی ہاں، کہ سب سے بڑھ کر اگر دل میں کسی کی محبت ہو، کسی کی عزت ہو، کسی کا احترام ہو تو وہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ ایسے نہیں جناب کہ بس یوں ہی کہا جا رہا ہے، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہی تعلیم ہے۔ جی ہاں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی پیاری بات ارشاد فرما رہے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، کتنی واضح حدیث پاک ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھا تھا۔ جی ہاں، اور ان سچے عاشقان رسول کے نزدیک ان کی جائیداد، مال، اہل و عیال سے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہو گئی۔ ایک بار امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مولا کائنات مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، پوچھا، کیا پوچھا کہ اے مولا علی رضی اللہ عنہ، آپ لوگ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں، یعنی اس محبت کا انداز کیا ہے، کتنی محبت کرتے ہیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اللہ اکبر۔ محترم ناظرین، FGN چینل کے ویورز، مولا کائنات مولا علی رضی اللہ عنہ کا جواب سنیے۔ جو بات کی جا رہی نا سچے عاشق رسول صحابہ کرام علیہم رضوان، اس کی وضاحت گویا مولا علی فرما رہے ہیں۔ فرماتے جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ آپ لوگوں کی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا انداز کیا تھا، فرمایا خدا کی قسم، واللہ خدا کی قسم، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ ہاں، کہ سخت پیاس کا وقت ہو تو اس وقت بندے کو کیا چاہیے؟ ٹھنڈا پانی۔ ہاں، بہت عزیز ہوتا ہے اس وقت ٹھنڈا پانی۔ مولا علی فرما رہے کہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے والدین سے، یہاں تک کہ سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہے۔ یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے کہ اس سے زیادہ ہم اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں۔ FGN چینل کے ویورز، مولا علی رضی اللہ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا تو آپ نے کس قدر محبت کے ساتھ، یعنی کتنی پیارے انداز سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ لوگوں کی محبت تھی، صحابہ کرام کی محبت تھی، اس کا اظہار کیا۔ گویا کہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ایک یوں کہیے کہ مثال بیان کر دی کہ تم اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی محبت کرو، اپنے مال سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے والدین سے، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرو۔ اور یقین جانیے ناظرین اکرام کہ مومن کامل اور ایک سچے عاشق رسول کی، مومن کامل اور ایک سچے عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے۔ کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، اور اپنی ذات پر اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مقدم جانتے ہیں۔ ورنہ انسان کہے گا کہ بھائی سب چیز سے زیادہ پسند ہے، لیکن اپنی جان، کیونکہ ایک عام فطری تقاضا ہے، نیچرلی بات کر رہا ہوں کہ جو ہے انسان کو اپنی جان سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ لیکن ماشاءاللہ واقعی صحابہ اکرام علیہ رضوان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق انہیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہوتی تھی۔ اور اس کی یوں کہیے کہ وضاحت، یعنی اس کی دلیل سنتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے، صحابی رسول ہے، یہ کہتے کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، گزر رہے تھے ایک جگہ سے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز یہ تھا چلنے کا کہ سیدنا عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، اور ان کا ہاتھ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں میں تھا، یعنی ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ عزیز ہے۔ دیکھیے صحابہ اکرام سچے ہوتے تھے، ہاں، تو لہٰذا جو ریئل بات ہوتی تھی وہ عرض کرتے تھے۔ تو عرض کرتے محبت میں کہ آقا ہر چیز سے زیادہ سوائے اپنی جان کے آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو عزیز جانتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات کر دی کہ سب چیزوں سے زیادہ سوائے اپنی جان کے۔ لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم امت دیکھیے، کیا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ ابھی تمہارا ایمان
مکمل نہیں ہوا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، جب یہ بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے سن لی تو کیا کیا؟ عرض کرتے واللہ، آقا خدا کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اس پر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عمر، اب یعنی اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت یہ ایمان کامل کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک سچے عاشق رسول کی پہچان کیا ہے؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی جو پریکٹیکل لائف ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ ہر چیز سے زیادہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا۔ اب جناب محبت کا دعویٰ تو سب کر رہے، میں بھی کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے، پتہ کیسے چلے کہ میں اور آپ حقیقی معنی میں سچے عاشق رسول ہے یا صرف دعویٰ ہی کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا کچھ علامات ہے، جی ہاں کچھ سائنس ہے، کچھ علامات ہے کہ جو نشانیاں ہیں جس کی بنا پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے۔ علماء نے اپنی کتابوں میں سچے عاشقان رسول کی کچھ علامات بیان کی ہے۔ ناظرین وہ علامات بھی سنتے ہیں، چونکہ پروگرام ہے باتیں میرے حضور کی، تو جہاں ہم باتیں حضور کی کرتے ہیں وہیں حضور کے نعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ آئیے مزید ایک کلام پروگرام میں شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ علامات عاشقان رسول یعنی سچے عاشق رسول کی علامات کیا ہے، یہ علامات پھر عرض کر رہا ہوں، اگر ہمارے اندر موجود ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنا ہے، استقامت کی دعا کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر ہمیں ان علامات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا، بولو مرحبا 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 مکی مدنی، مرحبا 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 مکی مدنی۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دو
نہ تیرا دے دال صدقہ نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا تاج والے دیکھ کر تیرا امامہ نور کا سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی مرحبا 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 مکی مدنی اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا بولو مرحبا 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 مکی مدنی 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے پروگرام باتیں میرے حضور کی۔ ٹاپک ہے سچے عاشق رسول کی پہچان۔ علماء کرام نے اپنی کتابوں میں چند علامات بیان کی ہے کہ ایک عاشق رسول میں یہ علامتیں، یہ نشانیاں پائی جاتی ہے جس کی بنا پر اسے سچے عاشق رسول کا گویا کہ لقب دیا جاتا ہے کہ یہ سچا عاشق رسول ہے، یہ اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والا ہے۔ وہ کیا علامات ہے؟ پہلی علامت عرض کرتا ہوں، اطاعت و اتباع، یعنی پیارے آقا علیہ السلام کے ہر حکم پر عمل کرنا، یعنی پیارے آقا علیہ السلام نے جیسا بتایا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا۔ جی ہاں، محبت کی اولین علامت محبوب کی اتباع و اطاعت ہے۔ اس لیے ہر امتی پر یہ حق ہے کہ وہ پیارے آقا علیہ السلام نے جس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت نہ کرے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی اگر ہم زندگیاں دیکھتے ہیں تو وہ کامل طور پر پیارے آقا علیہ السلام کی اتباع کیا کرتے تھے، اطاعت کیا کرتے تھے، جیسا آقا کریم علیہ السلام نے کرنے کا کہا ویسا کیا کرتے تھے۔ جیسے ایک مثال پیش کرتا ہوں، سیدنا انس رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کا بیان ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کی ایک مرتبہ ایک درزی نے دعوت کی، کپڑا سینے والے درزی نے دعوت کی، کہتے کہ میں بھی اس دعوت میں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ شریک ہو گیا۔ درزی نے آپ کی دعوت میں آپ کو کھانے کے لیے روٹی اور کدو شریف، یعنی جو ہے دودھی جس کو آج کے عام لینگویج میں ہم کہتے ہیں، یا لوکی کہہ لیجئے، لوکی شریف، یہ جو ہے پیش کی سالن کی صورت میں، یعنی ایسا سالن دیا جس میں
कद्दू थी, ठीक है। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि बर्तन से कद्दू शरीफ तलाश कर करके दूधी जो है वो निकाल कर तनावुल फरमा रहे थे। यानी ऐसा लगता था कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम इसको पसंद फरमा रहे हैं। हज़रत सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु का बयान है कि उस दिन से मैं भी कद्दू शरीफ को, लौकी को यानी दूधी को पसंद करता हूँ। अल्लाह अकबर। ये है प्यारे आका अलैहिस्सलाम की पसंद को अपनी पसंद बनाने का अंदाज़। उससे पहले अगरचे वो चीज़ पसंद हो या ना हो, एक मर्तबा ये बात पढ़ ली, सुन ली और सहाबा ने चूँकि देखी, तो उस दिन से सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु कह रहे कि मुझे भी कद्दू शरीफ जो है, लौकी शरीफ या दूधी आम लफ्ज़ों में जिसको कहते हैं, वो पसंद आ गई। इसी तरह सहाबा इकराम की ज़िंदगी का एक और नुमाया पहलू ये था कि जिस चीज़ को आका करीम अलैहिस्सलाम पसंद करते ये उसको अपनाते, और जिसको आका अलैहिस्सलाम तर्क कर देते या जिसको मना कर देते, तो अब आका करीम अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में भी वो उस काम को नहीं करते, अगरचे उनका कितना ही फ़ायदा क्यों ना होता हो। जैसा कि हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है कि रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि वो सोने की अंगूठी पहने हुए है। आपने उसके हाथ से वो अंगूठी निकाल कर फेंक दी और फरमाया, क्या तुम में से कोई चाहता है कि आग के अंगारे को अपने हाथ में ले ले? अल्लाह अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ये कहने के बाद तशरीफ़ ले गए। जब तशरीफ़ ले गए तो तशरीफ़ ले जाने के बाद लोगों ने उस शख्स से कहा कि तुम अपनी अंगूठी उठा लो और इसे बेचकर इससे नफ़ा हासिल करो, यानी उस रकम से दूसरे काम करो। अब उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि खुदा की कसम, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस अंगूठी को फेंक दिया तो अब मैं इस अंगूठी को नहीं उठा सकता। नाज़रीन इकराम, ये है इश्क़ रसूल का अंदाज़ कि जो चीज़ आका को पसंद वो इनको पसंद, जो चीज़ आका को जो है नापसंद ये भी उसको तर्क कर दिया करते। मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं। मैं निसार तेरे कलाम पर, मैं निसार तेरे कलाम पर मिलियों तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो सुखन है जिसमें सुखन न हो। वो बयां है जिसका बयां नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। नाज़रीन इकराम, ये अलामत इत्तिबाए रसूल व इताअत रसूल, एक आशिक रसूल की पहचान है कि आका करीम अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर चलना। आज मुझे और आपको ये गौर करने की ज़रूरत है कि मैं आशिक रसूल हूँ, लेकिन क्या वाकई मैं इत्तिबाए रसूल भी कर रहा हूँ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीक़े पर चल रहा हूँ? अगर हाँ, अपने सुबह से लेकर अपनी रात तक का जायज़ा लीजिए, एक दिन का अपना मुआयना कीजिए। अगर वाकई हमारे शबो रोज़ आका करीम अलैहिस्सलाम की बताई हुई तालीमात के मुताबिक है, अब आप कहेंगे कि भाई क्या करें? जी हाँ, हर मुहाज पर, हर मामले में आका करीम अलैहिस्सलाम की तालीमात, दीन इस्लाम की तालीमात मौजूद है। सोना तो कल आपने कल के प्रोग्राम में सुना था, प्यारे आका की प्यारी अदाएँ,
सोने का अंदाज़ क्या है प्यारे आका अलैहिस्सलाम का, उस तरीके से सोना है। जागने का अंदाज़ क्या है, उस तरीके से जागना है। इस तरीके से क्या होगा नाजरीन कि हमारा सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना इंशाअल्लाह जब इत्तिबाए रसूल के मुताबिक होगा, यानी प्यारे आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक होगा, तो अगरचे हम ये काम करते जा रहे, इसके फ़वाइद हमको मिल रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इसके साथ साथ हमारे नामे आमाल में नेकियां लिखी जाएगी, हमें इसका सवाब मिलेगा। तो पहली अलामत इत्तिबाए रसूल, इंशाअल्लाह इत्तिबाए रसूल, इताअत रसूल, यानी आका करीम अलैहिस्सलाम की बात मानना, आपके बताए हुए तरीके पर चलना एक सच्चे आशिक रसूल की पहचान है। तो नाजरीन, मैं भी आप भी अपने हर काम से पहले ये गौर कर ले कि ये शरीयत की तालीम के मुताबिक है क्या नहीं। अगर है सुभान अल्लाह, और अगर नहीं तो उसको छोड़ने की कोशिश कीजिए। दूसरी अलामत उलमा फरमाते हैं ताज़ीम व तकरीम। महबूब की इताअत व पैरवी के अलावा महब्बत की एक बहुत बड़ी अलामत महबूब की ताज़ीम व तकरीम करना भी है। न सिर्फ ये महब्बत की अलामत है बल्कि इसका लाजमी हिस्सा भी है, यानी जिसके बग़ैर महब्बत का दावा सरासर झूठा है। यानी जो ये कहे कि मैं महब्बत करता हूँ और अदब ना करे, ताज़ीम ना करे, तकरीम ना करे, तो उसका ये दावा झूठा है। जी हाँ, तो जो शख्स किसी से महब्बत करता है वो ख़ुद भी उसकी ताज़ीम करता है और दूसरों से भी इसकी तवक्को रखता है। हत्ता कि अगर कोई शख्स उसके महबूब की बेअदबी व तौहीन कर बैठे तो ये मुज़तरिब हो जाता है, बेचैन हो जाता है। ये तो आम महबूब की बात है, जबकि सरकार दो आलम, नूर मुजस्सम, शाह बनी आदम, रसूल अकरम जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कायनात के साथ साथ ख़ुद खालिक़े कायनात के भी महबूब है। जी हाँ, इसीलिए उनकी ताज़ीम व तौक़ीर का हुक्म ख़ुद अल्लाह पाक ने दिया है। चुनांचे पारा 26 सूरतुल फतह आयत नंबर 8 और 9 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, तर्जमा कंजुल ईमान, बेशक हमने तुम्हें भेजा हाजिर व नाजिर और खुशी और डर सुनाता, ताकि ए लोगो तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो और सुबह व शाम अल्लाह की पाकी बयान करो। तो पता ये चला कि ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है कि तुम रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर करो। एक और मकाम पर अल्लाह पाक अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम करने वालों की फलाह व कामरानी का इस तरह ऐलान फरमाता है। चुनांचे पारा 9 सूरतुल एराफ आयत नंबर 157 में इरशाद फरमाया, तो वो जो इस पर ईमान लाए और इसकी ताज़ीम करे और उसे मदद दे और उस नूर की पैरवी करे जो उसके साथ उतरा, वही बामुराद है। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन इकराम, पता ये चला कि जो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से महब्बत करता है वो कभी भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में कोई बेअदबी वाला जुमला नहीं कहेगा, और यहाँ तक कि ख़ुद भी नहीं कहेगा, और अगर कोई बेअदबी वाला जुमला कह रहा है तो उसे ये भी पसंद नहीं होगा, ये भी उसे बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये भी एक आशिक रसूल की पहचान है। तो ए आशिकान रसूल कहलाने वालों, इन अलामतों को अपने अंदर तलाश करो कि वाकई अगर हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इत्तिबा व इताअत करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो सुभान अल्लाह, हम भी आशिकान रसूल हैं। अगर हम प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत का दावा करने के साथ साथ आपकी ताज़ीम व तौक़ीर भी कर रहे हैं, आपका अदब व एहतराम भी कर रहे हैं, हद दर्जा कर रहे हैं, तो सुभान अल्लाह, हम भी आशिकान रसूल हैं। और अगर इन मामलात में कमी है, चाहे ताज़ीम व तौक़ीर में कमी है, चाहे जो है इत्तिबा व इताअत में कमी है, तो फिर इन कमियों को दूर करने की
کوشش کیجئے تاکہ صحیح انداز سے ہماری زندگی اتباع رسول و اطاعت رسول میں گزرے اور ہم سچے عاشق رسول کہلائے۔ ناظرین کرام، FGN چینل کی یہی کوشش ہے کہ ہمارے ناظرین، جی ہاں، جو ہمیں دیکھنے والے ہیں، وہ صرف ٹائم پاس کے لیے، وقت گزاری کے لیے پروگرام نہ دیکھے، بلکہ ان کے اندر کچھ چینجنگ آئے، کچھ تبدیلی آئے، ریئل معلومات ان کو حاصل ہو۔ الحمدللہ اس کے لیے FGN چینل کے مختلف پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ سبھی سے میری گزارش ہے کہ ان پروگرام کو توجہ سے دیکھیں، اور نہ صرف دیکھیں بلکہ اس سے کچھ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ایک آخری علامت اور عرض کر دوں کہ جو جس سے محبت کرتا ہے، تو محبت کی علامت ایک یہ بھی ہے کہ وہ کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اس کو یاد کرتا ہے۔ جی ہاں، ایک روایت میں ہے، من احب شیئا اکثر ذکرہ، یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ چونکہ ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اس کا ہمیں دعویٰ ہے، ہم عاشق رسول ہیں، عاشق رسول کہلاتے ہیں، تو ہمیں بھی چاہیے کہ کثرت سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرے، یعنی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر خوب درود دو سلام بھیجو۔ تو لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے، چونکہ ہم عاشق رسول ہیں، تو لہٰذا اتباع و اطاعت بھی کرے، تعظیم و توقیر بھی کرے، اور کثرت سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بھی کرے۔ انشاءاللہ تعالی جب کثرت سے ذکر کریں گے ہم خود اس کے فوائد دیکھیں گے، یعنی کثرت سے درود پاک پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا میں بھی حاصل ہوگی، انشاءاللہ نزعہ کے وقت یعنی انتقال کے وقت جو ہے، جب دم جا رہا ہوگا اس وقت بھی اس کی برکتیں ہمیں حاصل ہوگی، اور قبر و آخرت میں بھی اس کے فوائد ملیں گے۔ تو ناظرین اکرام، الحمدللہ چند دنوں کا یہ پروگرام باتیں میرے حضور کی لے کر حاضر ہونے کی سعادت نصیب ہوئی۔ اب انشاءاللہ الکریم کل چونکہ 12ویں شب ہے، تو اللہ کریم نے چاہا تو کل براہ راست 12ویں شب کی محفل میلاد آپ اس یوٹیوب چینل کے ذریعے، اس FGN چینل کے ذریعے دیکھیں گے، تو لہٰذا یہ بھی دیکھیے کل کی رات میں، پرسوں کے دن میں جتنا ہو سکے نیکیاں کیجئے۔ جی ہاں، درود و سلام، قرآن خوانی، نعت خوانی، اور پھر اپنے ظاہر کو بھی سنوارنے کی کوشش کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے باطن کو بھی، یعنی دل سے بھی اگر کوئی گندگی دل میں ہے، یعنی اگر کینہ مسلم ہے، آپس میں نااتفاقی ہے، کسی کا حسد دل میں بیٹھ گیا ہے، تو یہ چیزیں بھی دور کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس طرح سے میلاد منائیے کہ یہ 2023 سینہ عیسوی کا میلاد ہمارے لیے ایسا یادگار جشن ولادت ہو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو باتیں میں نے سنی اس سال اس پر عمل کی بھی نیت کرتا ہوں، اور آقا یہ تحفہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سالوں سے میں میلاد منا رہا ہوں لیکن اپنے اندر تبدیلی نہیں لا پا رہا ہوں، اب نیت کرتا ہوں آقا کہ انشاءاللہ جو آپ کی پسند وہ میری پسند۔ ناظرین کرام، اگر یہ کرنے میں میں اور آپ کامیاب ہو گئے، انشاءاللہ الکریم بہت کچھ برکتیں دنیا و آخرت کی مجھے اور آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو اتباع رسول، اطاعت رسول، تعظیم رسول اور ذکر رسول کثرت سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آئیے مل کر دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین بطفیل رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما۔ اے رب کریم، چند راتوں سے ہم تیرا اور تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ پروردگار، یقیناً اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، مالک یہ تیری توفیق تھی کہ تو نے
اس زبان کو یہ توفیق دی کہ تیرا ذکر کرے، اس زبان کو یہ توفیق دی کہ تیرے محبوب کا ذکر کرے۔ اے توفیق دینے والے، اپنے کرم سے محبوب کے جشن ولادت کے صدقے اس ادنا کوشش کو قبول بھی فرما لے۔ اے رب کریم، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کا صدقہ یا اللہ ہماری دنیا بہتر کر دے، ہماری نزعہ بہتر کر دے، ہماری قبر و آخرت بہتر کر دے یا اللہ پاک، ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف کر دے یا اللہ پاک، ہمیں اتباع رسول و اطاعت رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ذکر رسول میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک، فضول باتوں سے، حرام کاموں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ پاک، جیسا تو چاہتا ہے، جیسے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما یا اللہ پاک، جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، آنے والی 12ویں شب کا صدقہ مالک، ہمیں زمینی آسمانی بلاؤں سے، ناگہانی آفات سے، مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما یا اللہ پاک، جتنے مریض ہے، ہمارے ناظرین میں جو بیمار ہے یا اللہ، ہم میں جو بیمار ہے یا اللہ پاک، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا صدقہ مالک، سارے مریضوں کو اچھا کر دے، سب کو روبہ صحت کر دے، بغیر مالک کریم، بغیر مخلوق کی محتاجی والی، عافیت والی لمبی عمر عطا فرما، صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرما یا اللہ پاک۔ اسی طرح جو رزق کی تنگی کے شکار ہے، مقروض ہے، قرضوں کے بار تلے دبے ہے یا اللہ، ان پر بھی کرم کی نظر کر دے یا اللہ، جو بے اولاد ہے، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی جشن ولادت کا واسطہ مالک، سارے بے اولادوں کو صاحب اولاد کر دے یا اللہ پاک، جو بے گھر ہے ان کو گھر نصیب کر دے یا اللہ، جو بہنیں بیٹیاں بے رشتہ ہے، اچھے اور نیک رشتے عطا کر دے یا اللہ پاک، جو قیدی قید و بند میں ہے، جیلوں میں ہے، مالک کریم سلاخوں کے پیچھے یا اللہ پاک، ان کے رہائی کے اسباب بنا دے، سب پر کرم کی نظر کر دے۔ محبوب کے جشن ولادت کا صدقہ مالک، ہمارے سوالات مختصر ہے، تیرا کرم بہت وسیع ہے یا اللہ، سب کی جھولیاں بھر دے، سب کو مالک کریم حج کی سعادت نصیب کر۔ اس سال ہمارے مقدر میں حج کی سعادت لکھ دے، اسی سال رمضان مدینہ نصیب کر، بار بار حرمین طیبین کا مسافر بنا۔ یہ کیوں کہوں مجھ کو، یہ عطا ہو، وہ عطا ہو، وہ دے کہ ہمیشہ میرے ہم سب کے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پس مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ یا اللہ پاک، اس پروگرام کے پیش کرنے میں ہماری FGN کی ٹیم نے بڑا ساتھ دیا، جس نے جو کوشش کی یا اللہ پاک، تو علیم و خبیر ہے، سب کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، السلام عليك يا نور الهدى، مرحبا مرحبا مصطفى يا مجتبى۔